الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسجود واقترب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے عشق والے حساب کیا جانے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں اور بہت دیر سے آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہے لیکن آپ بہترین میزبان ثابت ہو کر کے دکھا رہے ہیں کہ پنڈال میں جمے ہوئے ہیں گڑے ہوئے اللہ آپ کو اسی طرح دین اسلام پر ثابت قدم رکھے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مسجد میں خاموش نہیں بیٹھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان رکھیے انشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں بھائی گھڑیاں چلنے سے کم تو نہیں ہے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ مسجد میں کسی کو چین ملتا ہے اور کوئی بے چین ہو جاتا ہے وہ بے چین آدمی کون ہے اور جس کو سکون ملتا ہے وہ آدمی کون ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے موبائل آدمی دیکھتا ہے نیند نہیں آتی مسجد آتا ہے خطبہ سنتا ہے نیند پر نیند آ رہی ہے جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے اس کا راز کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال ہے خدا کا بندہ خدا سے کب قریب ہوتا ہے یہ میرا آخری سوال ہے سننے کے لیے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جوش کے ساتھ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا دھیان سے اس کو سنیے گا میرا پہلا سوال تھا مسجد میں سکون کس کو ملتا ہے اور کون بے چین ہوتا ہے اس کی مثال آتی ہے کہ مسجد میں کس کو سکون ملتا ہے کون بے چین ہوتا ہے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی کو سکون ملتا ہے اسی طرح پکے مسلمان کو مسجد میں سکون ملتا ہے جس طرح پنجڑے میں چڑیے کو سکون نہیں ملتا اسی طرح جو کچا نمازی ہوتا ہے اس کو مسجد میں سکون نہیں ملتا وہ مسجد پہنچ کر کے بے چین ہو جاتا ہے چھٹ پٹ کرتا ہے جیسے ہی سلام ہوتا ہے
اور ایسے بھاگتا ہے جیسے سر پہ پیر لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ دوسرا سوال تھا، موبائل دیکھ رہا ہے گھنٹوں، نیند اڑ گئی، لیکن مسجد آیا، ابھی خطبہ شروع ہوا ہے، جھٹکا پہ جھٹکا آ رہا ہے، یہ راز کیا ہے؟ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، جب روح پریشان ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ یہی آدمی جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، خطبہ ادھر جاری ہے، اس کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے، اس لیے کہ سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ آخری سوال تھا کہ خدا کا بندہ خدا سے کب قریب ہوتا ہے؟ جب خدا کا بندہ نماز میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو خدا کا بندہ خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ فرش پر رہنے والے کو عرش کی معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ سجدے سے دور مسجد سے قریب ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں جا کے دیکھ، مسجد میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ، سجدے میں جا کے دیکھ۔ خدا کی پہچان کے حوالے سے کھاتا کھلا 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ بائی پاس مطالعہ آ رہا ہے، انشاءاللہ عمل کے جذبے سے سنیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا کہ آپ ہندوستان میں ہیں یا سسرال میں۔ دھیان سے سنیے گا، پہلا کھاتا کھلا۔ اللہ کے رسول کو ایک صحابی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی مایوس ہو کر کے پیر اس طرح اٹھا رہا جیسے مقدمہ ہارنے والا اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ یہ مایوس ہو کر کے جا رہا ہے، بلا کر کے پوچھا کہ دیکھو، میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، تمہارے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ بات یہ تھی کہ سلام اللہ کا نام ہے، اور میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام بغیر وضو کے میری زبان سے ادا ہو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت ابو بکر نے ایک یہودی کو زور سے تماچا مارا، اس نے آ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں شکایت کی کہ آپ کے دوست نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر، اس بیچارے کو تم نے تماچا کیوں مارا؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے منع کیا ہے، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا غریب ہے، اس لیے اپنے بندے سے قرض مانگ رہا ہے۔ مجھے تو اتنا جلال آیا، میں نے تماچا مارا، اگر آپ کی اجازت ہوتی تو گردن اڑا دیتا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چور آیا حضرت عمر کی عدالت میں، حضرت عمر نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی لوگوں کے مال محفوظ نہیں ہوں گے، اس کو سزا دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ آئندہ دوسرے کو نصیحت ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور پہلی غلطی ہے، معاف کر دیجئے۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرا خدا بار بار غلطی پر اپنے بندے کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، لیکن جب وہ باز نہیں آتا تب اس کو پکڑتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی بار تمہاری چوری ہو اور خدا تمہیں اپنی عدالت میں پکڑ لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری اور چوتھی مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عثمان کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری خدمت کر دیجئے، مجھ کو صدقہ کر دیجئے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ پوری تھیلی ہے، اٹھاؤ لے جاؤ۔ وہ حیرت سے منہ دیکھ رہا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں یا حقیقت ہے، کہ بات کیا ہے، کہ آپ اتنا سارا پیسہ مجھے دے رہے ہو، 100-200 روپے کی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے لاکھوں دے رہے ہو، ہزاروں دے رہے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ آپ اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے تھے کہ موٹی بتی ہو گئی، تیل زیادہ جل گیا، بیوی کہہ رہی تھی دوسری بتی ہی نہیں تھی اس لیے موٹی بتی لگا دیا، تیل زیادہ جل گیا چراغ میں۔ آپ تو بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، میں ادھر مایوس ہو رہا تھا۔ جو آدمی
چراغ جلانے میں گھر میں اپنی بیوی سے جھگڑا کرے وہ دوسرے کو کیا صدقہ دے گا؟ مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے، آپ مجھے ہزاروں دے رہے ہو اور بیوی سے 100 گرام تیل کے لیے آپ جھگڑا کر رہے تھے، بات کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے